تو یہ عارفانہ رنگ ان کا کلام میں جو نظر آتا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، دیگر ان کے کلام کے حوالے سے آپ ان کی شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذرا اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے کہ رب العالمین نے آج مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا اس فقیر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں، اور جس طرح اشرفی فرما رہے تھے، یہ تصرف نہیں تو اور کیا کہ میں نعت پر بیان کر رہا، اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں صاحب دیوان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ بزرگوں کی نظر نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ فیض العزیز بندگی یقیناً کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، اور ان کی موجودگی میں مجھ سے کسی کو گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہم سب نعت سے وابستہ ہیں اور وقت کی کمی اور نالائقی کے باعث میں مکمل طور سے تو نہ پڑھ سکا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں خود منتخب کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھ کر کرنا شروع کر دے، یہ کسی کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر کا فیضان میرے ساتھ ہے۔ زکریا اشرفی اتنی اچھی گفتگو جو کر رہے ہیں، ان کی پیر کا فیضان نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ فقیر بھی اگر آج یہ بات اتنے صاحبان علم کی موجودگی میں کر رہا ہے تو یہ بھی کسی کی نگاہ کرم ہے۔ میں نے جتنا پڑھا اس میں مجھے کیفیت محسوس ہوئی، لیکن اپنے اسلاف کی جس طرح انہوں نے تقلید کی ہے کہ حدائق بخشش کی تقلید میں بخشش نام رکھ دیا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں کئی مقامات پر آیات قرآنی اور احادیث کا حوالہ دیا۔ اسی طرح جیسے ہی اس فقیر کی نظر سے ان کا یہ موضوع گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس پہ گفتگو ضرور کروں، اور وہ ان کا موضوع ہے آیات قرآنی کے اجزاء کا خوبصورت استعمال۔ دیکھیے، ایک عام تاثر ہمارے یہاں یہی جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو صاحب دیوان ہے خاکم بدہن شاید وہ صاحب علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی صاحب دیوان ہیں الحمدللہ وہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور عربی زبان سے واقفیت بھی ہے۔ اگر واقفیت نہ ہو یا اگر ان کا علم نہ ہو تو کبھی بھی اشعار کے اندر قرآنی آیات کو لا ہی نہیں سکتے۔ میں ان کے 3-4 اشعار پیش کرتا ہوں جس سے میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کہتے نہیں کچھ آپ خدا کی مرضی اگر نہ شامل ہو۔ شیخ رضا فرمائیے، کہتے نہیں کچھ آپ خدا کی مرضی اگر نہ شامل ہو، ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی صنعت محبوب احد ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی۔ اور اس قسم کے اشعار جب شاعر کہتے ہیں تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے صاحب دیوان قرآن فہمی بھی رکھتے ہیں، حدیث فہمی بھی رکھتے ہیں، ورنہ یہ اشعار ہر بندہ کہہ نہیں سکتا۔ آگے ملاحظہ فرمائیے، مجدہ فلجفرہ لائے بشیر تھی فضائے دہر ورنہ سو گوار۔ فلجفرہ، یہ بھی قرآن کی آیت اس انہوں نے رکھی۔ تو کوئی بھی جب میں نے اشعار ان کے پڑھے تو میں بہت متاثر ہوا کہ یہ میں ابھی ان کو دیکھا، پہلے ایک ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن آج یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ نوجوان ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ دو ان کے جو مجموعے کلام آگے ہیں یہ انشاءاللہ صرف آغاز ہے، ابھی تو رب العالمین نے تو بہت کچھ لکھوایا ہے۔ تیسرا اشعار فرمائیے، حکم لا ترفعو کی جا ہے یہی، حکم لا ترفعو کی جا ہے یہی، شور ان دھڑکنوں کا روک لے یہاں۔ اور یہ آیت قرآنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجز شریف پر لکھی ہوئی ہے،
اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات مبارکہ میں جب لوگ اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے تو یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ ارشاد ربانی ہوا کہ اے ایمان والو حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو، ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آواز میں گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ آپ نے دیکھی ہوگی لکھی ہوئی، لیکن انہوں نے یہ اس کو بہت خوبصورت پیرا میں بیان کیا۔ آگے دیکھیے، جن کا ہے عقیدہ ورفعنا لک ذکرک، جن کا ہے عقیدہ ورفعنا لک ذکرک، ہر روز وہ مدد کے نئے پھول اگائیں۔ اور دیکھ لیے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دی ہے۔ اب رب العالمین جب کسی کا ذکر بلند کر دے تو یہ سنت خدا بندی ہے جو اس ذکر میں شامل ہو جائے۔ یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے جو شعراء ہیں، دراصل سنت خدا بندی پوری کرتے ہیں۔ کون ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ان کی شایع نشان کر سکے؟ میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں کہ رب العالمین نے قبلہ کو بڑے برکتیں عطا فرمائی ہیں، ابھی نوجوان ہیں اور قرآن کریم فرقان حمید احادیث نبی سے اپنے اشعار کو سجاتے ہیں۔ میرے دعا ہے کہ رب العالمین یہ اور خوبصورت کلام لکھیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔